دو ہفتے پہلے میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے میں کیا کہا تھا، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی طرف سے انیشیٹو لیا جا چکا ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو اپوائنٹ کر کے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ اب اپنا فیصلہ کر آرمی چیف کو یا فوج کے ادارے کو امبیرس نہیں کرے گا۔ یہ تو طے شدہ ہے، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے، یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں۔ باقی جو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے فوج کے اندر ایک ایگریشن ہے، فوج جو ہے وہ اپنی اس کو امبیرسمنٹ فیل کر رہی ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہی ہوگا جو آرمی کی جانب سے نام آیا، انہیں کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، تو کس بات کی امبیرسمنٹ۔ مارشل لا تک لگنے کی بات کی گئی اور سول ملٹری اختلافات کو پورے زور و شور سے بیان کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو اڑنا کسی صورت سوٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ عمران خان صاحب کیوں اڑیں گے؟ آپ نہیں جانتے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی مسز کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ نہیں جانتے، تو یہ نہ جانے یہ تجزیہ کار کیسے جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ایک اہم تعیناتی ہو گئی، ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ حل ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے۔ میں نے آج سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے آپ کے ساتھ ویلاگ کیا تھا جب یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس مسئلے کے بعد پھر نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں اس میں اس بات کو بنیاد بنا کر اختلافات نہیں ہوں گے، کوئی کسی قسم کا معاملہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ دونوں ادارے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے اور اب اس معاملے کو طے سمجھا جائے۔ لیکن ہمارے بہت سے دوست ایسے تھے جنہوں نے میری اس ویلاگ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی، مجھے بہت زیادہ ڈائریکٹ میسیجز بھی بھیجے اور یہ کہا کہ یہ خبر غلط ہے، بلکہ یہاں تو جادو ٹونے چل رہے ہیں، یہاں پر تو جمہوریت کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو عمران خان صاحب جو ہیں اب وہی کام کریں گے جو ان سے کبھی بھی کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، کہ اب وہ نواز شریف صاحب کی طرح اس ڈگر پر چل پڑے ہیں جس کے اندر وہ آرمی کو شاید کہیں پر کہنے والے ہیں کہ میں اتھارٹی ہوں، میرا آفس اتھارٹی ہے اور میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میں نے اس وقت ثابت قدم رہا، ڈٹ کر کھڑا رہا، میں نے ان دوستوں کو جوابات بھی دیے، لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تعیناتی ہو لینے دیں، اگر میں غلط ثابت ہوا، میرا ممکنہ طور پر میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میں غلط ثابت ہوا تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ اور آج الحمدللہ یہ بات طے ہو گئی۔ لیکن اس بات کو طے کرتے وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب فائنل راؤنڈ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی ہے اور پھر وزیر اعظم آفس کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی جانب سے مختلف انٹرویوز کیے گئے ہیں، مختلف لوگوں کے جو نام آئے تھے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے ہیں اور اس کے بعد نام فائنل ہوا ہے، یہ بات منوان بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے۔ ماضی کے اندر بھی یہ پریکٹس ہوتی رہی ہے، ماضی کے اندر بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ہوتا تھا تو اس وقت کے وزرائے اعظم جو تھے وہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بھی ہمارے کئی دوست ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا اور یہ کیوں ہوا اور کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کے اوپر آپ انٹرویو کرتے ہیں، فوج کی سینسٹی کا معاملہ ہے، فوج کے وقار کا معاملہ ہے۔ اس میں فوج کا وقار بالکل بھی مجروح نہیں ہوا، فوجیوں کا وقار، ہمارے جو دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقار مجروح ہوا ہے، ان کی خواہشات کچھ اور ہیں، وہ جمہوری اداروں کی بالادستی کی بات نہیں شاید کرنا چاہتے اور ان کے ذہن کے اندر سول ملٹری ریلیشنز کو لے کر کے اختلافات کو بنیاد بنانا اور ہوا دینا ہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ جی جو خاتون اول ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی مسز، ان کی جانب سے شاید کوئی عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ موسم ٹھیک نہیں ہے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی کے نام میں آئین نہیں آتا تو کسی کے نام میں سین نہیں آتا، تو اس سے جو ہے وہ ذرا بچا جائے۔ اور پھر یہاں تک سوالات ہوئے کہ جی وہ بنی گالہ کے روڈ کے اوپر وہ سرخ پٹیاں درختوں کے اوپر کیوں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں، جادو ٹونے کا معاملہ کیا ہے۔ تو ان سب کے لیے گزارش ہے کہ خدا را سلامتی کے معاملات، ملکی معاملات اور ان معاملات کے اندر خاص طور پر جب آپ کو اندرونی اور بیرونی طور پر چیلنجز کا سامنا ہو، اس کے اندر بلا وجہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ تنقید نہ کی جائے، ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کو مت کھنگالا جائے جو چیزیں آپ کی ڈومین میں نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی مسز کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ نہیں جانتے، تو یہ نہ جانے یہ تجزیہ کار کیسے جان لیتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ خدا را اب ان باتوں سے اوائڈ کیا جائے اور ملک کی سلامتی کے معاملات کے اوپر بھیجا تنقید نہ کی جائے۔
باقی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مارشل لا لگ سکتا ہے، مارشل لا تک لگنے کی بات کی گئی اور سول ملٹری اختلافات کو پورے زور و شور سے بیان کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ اس وقت مثالی نہیں رہے، اور شاید اب جو بلوچستان کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ بلوچستان کی تبدیلی کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو اڑ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اڑنا کسی صورت سوٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ عمران خان صاحب کیوں اڑیں گے؟ وہ ان کے اڑنے کی کوئی وجوہات ہوتی، وہ کوئی اڑنے کی ریزن ہوتی۔ جب ایک پروفیشنل کی تعیناتی کے متعلق ایک مشاورت کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے تو وہ کیوں اڑتے اور وہ کیوں یہ چاہتے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ یہ نہیں وہ ہوں۔ یہ جو عامر ڈوگر صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا تھا، اس عامر ڈوگر صاحب کے بیان کی بھی آج باقاعدہ طور پر نفی ہو گئی ہے، اور جادو ٹونوں کے معاملات کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ تو ان تمام معاملات کے اوپر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ویلوگ کروں، آپ سب کو بتلاؤں کہ حقائق یہ ہیں کہ جام کمال صاحب کی تعینات کے خلاف جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا اور پھر ان کا ریزگنیشن تھا، اس کا بھی تعلق ان باتوں سے جوڑنا کہ جی چونکہ عمران خان صاحب بگڑے ہیں اور عمران خان صاحب نے وہاں پر ان کی بات کو نہیں مانا، اس لیے یہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، اور اس کو بھانپتے ہوئے اب خان صاحب نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے اب خان صاحب نے انہیں ڈی جی ایس آئی کا نام لے دیا۔ یہ بھی کچھ لوگ کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور پروفیشنل سولجر ہونے کے ناطے ان کا ایک اپنا فوج کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت وہ اپنے سولجر کی گرومنگ کرتے ہیں، اور یہ وقت تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کی تعیناتی بطور کور کمانڈر کی جائے۔ کیونکہ جب اگلے سال سینیئرٹی لسٹ کا معاملہ آئے گا تو اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا بہت زیادہ کنسرن اس بات پر ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، کہ ان کا نام جو ہے وہ چونکہ چوتھے نمبر پر اگلے سال میں کنسیڈر کیا جائے گا، تو ایٹ لیسٹ ان کے جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ کہ ان کے کریڈینشلز پورے ہونے چاہیے، اور ان کی کوئی کسی قسم کا سکم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کی تعیناتی عمل میں لاتے ہیں، یا جو بھی اس وقت کے سینئر ترین موسٹ سینئر ترین کو وہ تعیناتی عمل میں لاتے ہیں، تو کم از کم ان کے پاس آپشن کے اندر چیزیں زیادہ ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ان کو سینیئرٹی لسٹ کے اندر ان کے کریڈینشلز پورے ہونے چاہیے۔ تو اس بات کو بنیاد بنایا گیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہوا دی کہ جی اس وقت باس کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، اور دو بڑے جو ہیں وہ آپس کے اندر اختلافات رکھتے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز نے اس کو کہا، ٹائمز آف انڈیا نے اس کو بیان کیا، اور اب جب کہ وہی جنرل ندیم انجم صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، تو اب ان تمام انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پر بھارت کے میڈیا کو بھی سبکی کا سامنا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے ان تجزیہ کاروں کو سبکی کا سامنا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید جمہوریت جو ہے وہ اس کے جمہوری ادارے اس انداز کے اندر آگے بڑھیں گے کہ وہ فوج کو اپنی ہی فوج کو جو ہے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو شاید وزیر اعظم آفس کی جانب سے جو ہے وہ شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو لوگ سوچ رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس بات کو بنیاد بنا کر آئندہ کے لیے خدارہ ان کے لیے یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ وہ بلا وجہ چیزوں کو ایگزیجریٹ نہ کریں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کے اوپر خاص طور پر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، وہ پریسیڈنٹ سے دونوں اداروں کی عزت کے اندر اضافہ ہوا ہے، نہ کہ کسی کے ادارے کی عزت کے اندر کمی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اداروں کی عزت میں اضافہ ہے، اس کی ایک روشن مثال آج عمران خان صاحب نے رکھی ہے، جو کہ بڑی خوش آئندہ ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات کہ کسی کی ذاتیات کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ریاستی امور کے اندر وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ مداخلت کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سوٹیبل ہے اور یہ سوٹیبل نہیں ہے، ان کیا سرائیوں سے بھی اب پرہیز کیا جانا چاہیے۔ میں اس ویلوگ سے آپ احباب سے جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے اجازت چاہوں گا کہ اب صورتحال جو ہے وہ انشاءاللہ مزید ملک کی بہتری کی طرف جائے گی، چیزیں کنٹرول کے اندر رہیں گی اور اختلافات جو ہیں وہ مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ مجھے اس ویلوگ سے اجازت دیجیے، آپ سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ